سب کلاسوں کی پوزیشنیں آپ نے سن لی ہیں، باقی تفصیلی نتیجہ انشاءاللہ آپ کو کلاس میں مل جائے گا۔ میں مولانا عاقب صاحب سے کہوں گا کہ 2 منٹ کے لیے صرف اسکول کی پروگرس بیان کر دیں آپ سب کے سامنے۔ الحمدللہ ہمارے اسکول کا یہ پراپر طور پہ تیسرا سال تھا۔ کسی بھی ادارے کو شروع کرنے سے پہلے اور خاص طور پر کوئی سرکاری اسکول اصلی تعلیم کا ادارہ شروع کرنے سے پہلے 3 سال میں ایسی کامیابی ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ سر جی اتنے کام وقت میں اور اتنے کام بچوں کو بھی کام ملتا ہے، ہمارے پاس مسائل بھی کام ہیں، لیکن اس سب مسائل کے باوجود بھی ہمارے بچے ماشاء اللہ بہت اچھے سے آگے جا رہے ہیں۔ آپ اگر انہیں بچوں کا مقابلہ پورے ہزاروں میں کہتا ہوں یا پوری تحصیل کے بچوں کے پرائیویٹ اسکولوں کے مقابلے میں کریں، انشاءاللہ ہمارے بچے ہر میدان میں سے پوزیشن دیں گے۔ باقی یہ بات ہوتی ہے اصلی علوم میں انگلش، ریاضی، میتھ، یہ چیزیں تھوڑی مشکل ہوتی ہیں، سائنس، اس میں بھی ماشاءاللہ بچے اتنے ہی اچھے ہیں جتنے ماشاءاللہ وہ اپنے قرآن پڑھنے میں اچھے ہیں۔ نہ تو ان کے قرآن پڑھنے میں کوئی کمی آئی ہے اور نہ ہی ان کا یہ اسکول والے مسئلے میں معاملے میں تھوڑی سی یہ ہے کہ بچوں کو تھوڑا سا وقت کم ملتا ہے، وقت کے کم ہونے کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس مسائل بھی وہی کم ہے، اس طرح سے پراپر ہمیں وقت نہیں دے پا رہے ہیں پراپر، لیکن پھر بھی ہمارا ماشاءاللہ ایک بہت اچھے سے نظام چل رہا ہے۔ میرا تو اس سال پہلا سال تھا، لیکن اس پہلے سال میں بھی صرف مجھے ایک پہلا مہینہ تھوڑی سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے کہ بچوں کو انگریزی کے لیے چلانے کے لیے، لیکن جب ایک دفعہ چل پڑے تو ماشاءاللہ چھٹی ساتویں والے بچوں کی انگریزی اتنی اچھی تھی کہ باہر پرائیویٹ اسکولوں کے ذریعے 9ویں 10ویں والے بچوں کو بھی انگریزی اتنی اچھی نہیں ہوتی۔ تو بس ہمارا اسکول الحمدللہ بہت اچھے سے چل رہے ہیں، انشاءاللہ ہر آئندہ سال آنے والے سال میں ہم اس میں مزید بہتری لانے کی کوشش کریں گے۔ آپ سب زیادہ احترام سے دعا کی طرف۔ اس اسکول کی جو کلاسیں تھی ان میں تقریباً یہ ہمارا نتیجہ جو ہے 96% رہا ہے، اور اس میں 8ویں کلاس میں کوئی فیل نہیں ہے، 7ویں کلاس میں بھی کوئی فیل نہیں ہے، اور اسی طرح 6ویں میں بھی ایک لڑکا صرف فیل ہے۔ باقی حفظ کی جو کلاسیں ہیں یہ مولانا کا نصیر صاحب کی کلاس ہے، قاری مولانا ساجد صاحب کی کلاس ہے، قاری اشتیاق صاحب کی کلاس ہے، قاری رحیم صاحب کی کلاس ہے، اور اسی طرح قاری عزیز الرحمان صاحب کی کلاس ہے حفظ کی، اور قاری توصیف صاحب کی، قاری شفیق الرحمان صاحب کی، قاری خلیل صاحب کی ناظرین۔ ان سب کلاسوں کا امتحان ہوا ہے، اور امتحان لینے والے جو حضرات تھے، ایک تو مولانا قاری اکرم صاحب تھے جو وفاق کا امتحان لینے کے لیے ادھر ادھر جاتے ہیں مختلف جگہوں میں۔ ہم نے ان کو کہا ہے کہ بھائی آپ نے صرف یہ نہیں دیکھنا ہے کہ شاید قرآن کیا تو اس کو نمبر دے دیں، بس آپ نے صحیح کر کے ان کا جو امتحان لینا ہے، جو جس قابل ہے اس کو اس کے مطابق نمبر دیے جائیں۔ اسی طرح دوسرے نمبر پر یہ مومن پور میں پڑھاتے ہیں مولانا قاری ساجد صاحب، اور تیسرے جو امتحان لینے والے تھے وہ قاری کامران صاحب تھے، عروج سے آئے ہوئے تھے، تو انہوں نے یہ امتحان لیا ہے اور ایک نئی ترتیب بنائی ہے کہ ابتدائی جو 8 پاروں تک جو ہے وہ سارے لڑکے جو ہیں ان کا وہ ایک لسٹ میں تھے۔ اسی طرح پھر جو 15-20 پارے والے تھے ان کی ایک لسٹ ساری بنائی، اور اس طرح پھر جو پورے قرآن والے تھے ان کی ایک لسٹ بنائی۔ تو اس طرح کر کے ہم نے یہ امتحان لیا ہے، اور اس میں جو اول پوزیشن حاصل کرنے والے ہیں وہ طلباء کرام ان کی تعداد بنتی ہے حفظ والے وہ اچھا یہاں جو ہے وہ رزائل بھی سب کے الگ الگ ہے، ایک مکمل قرآن والے ہیں، دوسرا جو 13 سے اوپر پارے ہوئے ہیں، اور تیسرے نمبر پر جو 13 سے کم پاروں والے ہیں، اور پھر جو ہے اس کے بعد شعبہ نازلہ ہے۔ تو مکمل قرآن والوں میں پہلا نمبر جو ہے وہ محمد احمد بن محمد اسماعیل، 100 نمبر ہے، اول پوزیشن۔ آج اور اپنے انعام لے لیں۔ نمبر 2 محمد میراث بن محمد اسماعیل، 99 نمبر ہے، 2 پوزیشن ہے۔ نمبر 3 محمد احمد
بن مولانا محمد طاہر صاحب، یہ 100 انعام ہے اور یہ مکمل قرآن والے ہیں۔ دوسری لسٹ ہے 13 پاروں سے اوپر والے، جن کے پارے 13 سے اوپر ہوئے۔ پہلی پوزیشن ہے محمد انس بن محمد عثمان، 100 نمبر ہے، آئے اور اپنا انعام لے۔ محمد انس بن محمد عثمان، یہ نمبر 2 دوسری پوزیشن پہ ہے، وہ محمد احمد بن علی بخشا، 98 نمبر ہے۔ محمد احمد بن علی بخشا، 98 نمبر، 2 پوزیشن۔ 100 پوزیشن ہے محمد موسیٰ بن عارف میر، 97 نمبر ہے۔ تیسری لسٹ ہے 13 سے کم والے، 13 پاروں سے جو کم والے ہیں، ان میں اول پوزیشن والے بہت زیادہ ہیں۔ میں نام لیتا جاؤں گا، آپ اپنا انعام لیتے ہیں۔ یہ سارے پہلی پوزیشن والے ہیں۔ نمبر 1 عبدالسلام بن مولانا فضل اللہ صاحب، 100 نمبر ہے، اول پوزیشن۔ حماد احمد بن نذیر الرحمان، یہ بھی اول پوزیشن والا ہے، 100 نمبر ہے۔ محمد طلحہ بن فضل وہاب، یہ بھی 100 نمبر ہے، اس کے بھی اول پوزیشن ہے۔ اور محمد واحد بن محمد مرزا، یہ بھی 100 نمبر ہے، اول پوزیشن۔ ساحل افریدی بن سید عمر، یہ بھی 100 نمبر ہے۔ محمد عادل بن نعمت گل، 100 نمبر ہے۔ عامر بن ملک جان، یہ بھی 100 نمبر ہے، اس کے لیے۔ محمد اسحاق بن محمد اسرار، یہ بھی اول پوزیشن ہے، 100 نمبر ہے۔ عبداللہ بن محمد نعیم، یہ بھی 100 نمبر ہے۔ اصل میں یہ جو انتخاب کیا گیا تھا، یہ سب لڑکوں کو اس طرح مکس کر کے ہر کلاس یہ الگ الگ کلاس بھی بنائی تھی۔ محمد حسین بن امجد حسین، محمد اسحاق بن محمد اسرار، محمد حسین بن امجد حسین اور عمر حسین بن عمران شاہ، یہ بھی اول پوزیشن ہے۔ عبد الوہاب بن محمد شاکر، اس کے بھی 100 نمبر ہے۔ عبداللہ بن محمد اشفاق، اس کے بھی 100 نمبر ہے۔ اکراش بن لیاقت، اس کے بھی 100 نمبر ہے۔ محمد سفیان بن طارق حسین، اس کے بھی 100 نمبر ہے۔ محمد مرید بن محمد نثار، اس کے بھی 100 نمبر ہے۔ سمیع اللہ بن محمد اسحاق، اس کے بھی 100 نمبر ہے۔ آگے 2 پوزیشن والے یہ 3 لڑکے ہیں۔ احمد بن عبد الرحمان، 99 نمبر ہے، 2 پوزیشن۔ عزیر بن بخت محمد، 99 نمبر ہے، 2 پوزیشن۔ عبد الوہاب بن محمد ریاض، 99 نمبر ہے، 2 پوزیشن۔ 100 والے 2 طالب علم ہیں۔ محمد صاحب بن بابر خان، 98 نمبر ہے اس کا، اور محمد احسان بن محمد ارشد، 98 نمبر۔ شعبہ نازلہ میں اول پوزیشن ہے محمد
بن علی بادشاہ 100 نمبر ہے. محمد بن علی بادشاہ 100 نمبر اول پوزیشن ناکا. نمبر 2 عبداللہ بن شہزادہ 96 نمبر ہے 2 پوزیشن. عبداللہ بن شہزادہ. نمبر 3 جواد بن شوکت یہ 100 پوزیشن. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز اساتذہ اکرام اور میرے عزیز طلباء کرام، آج کی جس محفل میں ہم اللہ کی مسجد میں بیٹھے ہیں، مسجد اللہ کے نزدیک ایک بہت بڑا متبرک مقام ہے. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین زمین کے ٹکڑوں میں سے وہ ٹکڑا ہے جو مسجد کہلاتا ہے. اور ہم مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک دینی مجلس ہے، اور دینی مجلس میں تمام اساتذہ اکرام بھی حاضر ہیں اور آپ جو آپ کو پڑھنے والے ہیں، یہاں معلمین بھی بیٹھے ہیں اور متعلمین بھی بیٹھے ہیں، سیکھنے والے اور سکھانے والے. حضرت نے ایک ارشاد میں فرمایا خیرکم من اور قرآن کی تعلیم سیکھنے والے. انعامات حاصل کیے وہ تمام کے تمام بچے چھوٹے بڑے مبارکباد کے مستحق ہیں. ان کے اساتذہ کرام، ان کے والدین بھی مبارکباد کے مستحق ہیں. جو بچے امتحان میں کامیاب ہو گئے ہیں، اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ان کو کامیاب کر دیا. اور جن بچوں نے پوزیشن لی ہے وہ اللہ کی شکریہ ادا کریں. شکرتم لأزیدنکم، اللہ کی نعمت کا شکریہ ادا کرنے سے اللہ نعمت اور زیادہ دیتے ہیں. یہ بچے اور زیادہ محنت کریں. اب کلاسیں تبدیل ہوں گی، اول والے 2 میں جائیں گے، 2 والے 100 میں جائیں گے، 100 والے 4 میں جائیں گے. جب کلاسیں تبدیل ہوگی تو آئندہ آنے والی کلاس میں آپ نے اپنی محنت کرنی ہے. محنت کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا مستقبل بہت زیادہ بہتر ہوگا. جن اساتذہ کرام نے ان کو پڑھایا دنیاوی تعلیم میں یا دینی تعلیم میں اور اپنی محنت کی، اللہ ان کو اپنی محنت کرنے کا صلہ عطا فرمائے. آپ معلم و منظر باپ کے ہوتا ہے. باپ اپنے بچوں پر شفیق ہوتا ہے، اس لیے معلم اپنے طلباء کے لیے، متعلمین کے لیے وہ باپ کی حیثیت سے مشفق ہوتا ہے، مہربان ہوتا ہے. اس لیے استاد کو اپنے
طالب علموں کے ساتھ وہ سلوک رکھنا چاہیے جس طرح اپنے بیٹوں کے ساتھ سلوک رکھتا ہے. اور آدمی اپنے بیٹے کے بارے میں بہتر چیز سوچتا ہے، بہتر سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، بہتر طریقہ اختیار کرتا ہے، اور یہ نہیں چاہتا کہ میرا بیٹا ناکام ہو، میرا بیٹا کسی کام میں کامیاب نہ ہو. وہ نہیں چاہتا کوئی کام. اسی طرح ایک معلم میں استاد کو اپنے سامنے بیٹھنے والے طلباء کو حقیقی بیٹا سمجھتا ہے، انہیں تعلیم دے اور ہر بچے کے بارے میں اس کا خیال ہو یہ بچہ ناکام نہ ہو. سمجھانے کے طریقے ہوتے ہیں. آپ اساتذہ کرام جانتے ہیں کہ انسانی ذہن 3 قسم کے ہوتے ہیں. ایک اعلیٰ درجے کے ذہین، ایک ادنا درجے کے کچھ نہ کچھ غباوت میں ملوث حضرات بچے ہوتے ہیں، اور کسی درمیانہ ہوتے ہیں. انسانی ذہن 3 قسم کے ہیں. ذہانت کی بھی پھر آگے اقسام ہے، متوسط کی بھی آگے اقسام ہے، اور غباوت کی بھی آگے اقسام ہے. اب استاد کو یہ دیکھنا چاہیے کہ میرے سامنے جو بچے بیٹھے ہیں ان کی تعداد 15 ہے، ان کی تعداد 10 ہے. ان میں سے ذہین کتنے ہیں، متوسط کتنے ہیں، اور نیچے درجے میں کتنے ہیں، یہ اس کو دیکھنا ہوگا. ہر بچے کی نفسیات کو سمجھنا یہ استاد کے لیے ضروری ہوتا ہے، تاکہ وہ تعلیم کا جب معیار رکھے تو بچے کو سمجھانے کا مختلف انداز سے بچے سمجھتا ہے. دنیا میں یہی تعلیم کا طریقہ ہوتا ہے. اس لیے جو والدین حضرات ہیں وہ بھی اپنے بچوں کو اپنا بچہ سمجھ کر کے ساتھ لے کریں، اور اس کا اجر اللہ تعالیٰ آپ کو دے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو سسٹم دینی اور دنیاوی تعلیم کا اکٹھا شروع کیا ہے کہ یہ بہت اچھا طریقہ ہے. میں ایک بار اس دن حضرت مولانا شاہد راشدی صاحب ایک پروگرام میں کہیں جا رہے تھے، تو وہ اینڈ میں ایک جگہ میں چند کالج یونیورسٹی کے لڑکے ہیں ان کو تھوڑا سا ترجمہ کے 2 آیتیں پڑھا دیتا ہوں. جمعے کے دن وہ تشریف لائے تھے. تقریباً 40 کے قریب یونیورسٹیوں کے لڑکے تھے جو پڑھنے والے تھے. انہوں نے سب سے پہلے جو جملہ یہ کہا کہ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ نہ آپ گمراہ ہیں اور نہ ہم بے وقوف ہیں. انہوں نے کہا دنیاوی تعلیم والوں کو کہا ہمیں بے وقوف نہ سمجھے، اور علماء کو کہا اپنے اور بچوں کو جو کالجوں سکولوں میں پڑھنے والے ہیں ان کو سب کو گمراہ نہ سمجھے. یہ انہوں نے پہلے جملہ کہا. دوسرا جملہ انہوں نے کہا کہ اتنے شہرت کیا ہے، آپ طلباء بیٹھے ہیں اور زمین بیٹھے ہیں، ہم علماء دیوبند کے ساتھ اپنا ربط رکھتے ہیں، ان کے نظریات پر ہم چلتے ہیں. کہتے ہیں کھیتری شیخ ہی تھا جس نے قاضی اعظم کو اور مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کو جمع کیا. کہتے ہیں مولانا شبیر احمد عثمانی شیخ الہند کے شاگرد ہیں، وہ قاضی اعظم کے ساتھ کیسے مل کر انہوں نے قیام پاکستان کے لیے کام کیا. تو وہ کہتے ہیں کہ اصل بات پیچھے سے تھی کہ حضرت شیخ الہند یہ چاہتے تھے کہ کسی انداز سے ہم انگریز سے جب آزاد ہو جائیں تو ہمیں دنیاوی اور دینی تعلیم کو جمع کریں. اس وقت انگریز ہمارے دشمن تھے، ان کی زبان سے ہمیں بھی دشمنی تھی، ان کی تعلیم سے ہماری دشمنی تھی. اس لیے وہ حاکم کے ظلم کرتے ہیں، لیکن اب وہ چیز نہیں رہی. انہوں نے یہ فرمایا یہ حضرت شیخ الہند کا فکر ہے کہ اس پر ہمارے مسلمانوں کو کام کرنا چاہیے. انہوں نے یہ بھی اشارہ دیا کہ سکولوں میں کالجوں میں بھی دینی تعلیم کا انتظامات ہونے چاہیے، اور دینی مدارس میں بھی بقدر ضرورت کچھ علماء ماہرین دینی علوم میں ہونے چاہیے. دینی علوم میں ماہرین اساتذہ کرام الگ ہونے چاہیے، اور ایسے علماء وہ ماہرین دینی تعلیم میں ہونے چاہیے، اور کچھ وہ ہونے چاہیے جو دنیاوی تعلیم میں آگے بڑھ کر وہ دنیاوی تعلیم حاصل کریں. ہمارا
یہ جو بچہ ایک ابتدائیہ ہے یہ اتنی باتیں وہ سمجھنے کے قابل نہیں ہوتے، لیکن اساتذہ کرام یہ ساری باتیں سمجھ سکتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہم نے جو سسٹم تھوڑا مختصر انداز میں شروع کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں کامیابی عطا کرے۔ اور تمام بچوں سے یہ گزارش ہے کہ وہ محنت کریں اور پڑھ کر محنت کریں، انشاءاللہ محنت کرنے سے آئندہ بھی آپ کامیاب رہیں گے، اور آئندہ جماعت میں جائیں تو اس جماعت میں زیادہ سے زیادہ کوشش کرنے کی آپ کوشش کریں۔ آگے رمضان مبارک بھی آ رہا ہے، رمضان مبارک میں بچے بھی تراویح کی نماز پڑھیں، نماز کا انتظام کریں، اللہ سے دعا کریں۔ جو بچے حصہ کر رہے ہیں، آدھا قرآن یاد کیا وہ آگے منظر سنائیں، جنہوں نے تھوڑا یاد کیا وہ تھوڑا نماز میں پڑھیں، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں اور آپ کے عمر میں برکت عطا فرمائے۔ اب دعا فرمائیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہ سب کو دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرما، جہنم اور قبر کے عذاب سے محفوظ فرما۔ ہمیں اپنے مقصد میں بہتر سے بہتر کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اساتذہ کرام ان سے پڑھنے والے طلباء کو بالکل ٹیم کی حیثیت سے اللہ سب کی صلاحیتوں کو اچھا فرمانے کی توفیق عطا فرما۔ اور یا اللہ تمام دینی مراکز، مساجد، دینی علوم کی حفاظت کرنے والوں کی تو حفاظت فرما، اور ان کی مشکلات کو دور کرنے کے اللہ میں توفیق عطا فرما۔ تمام دینی مدارس جتنے پر کام کر رہے ہیں پوری دنیا میں یا اللہ ان کی حفاظت فرما۔ جو قومیں دین کو مٹانا چاہتی ہیں ان کی کوششوں کو ناکام فرمائے، اور ہمیں بہتر سے بہتر کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم سب کا خاتمہ یا اللہ ایمان پر فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی اصحابہ اجمعین برحمتک یا